ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سونے کے ذخائر اور اس کی ملکیت کس کے پاس ہوگی, اس کا منافع کس کے پاس ہوگا. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں سمیہ علی شاہ جو ترجمان ہیں تیتھین کاپر کمپنی کی, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سردار عاطف علی جو کہ سابق MNA ہیں کوئٹہ چاغی کے اور سنجرانی قبائل کے سردار بھی ہیں. سمیہ, ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر سمر مبارک مند سے, اور انہوں نے اس پروجیکٹ کا تخمینہ لگایا تقریباً $270 بلین, اور کہیں یہاں سے تقریباً 37 ملین آؤنسز آف گولڈ آئیں گے. آپ کی جو فگرز ہمارے سامنے پڑی ہیں اس میں 13.5 ملین آؤنسز آف گولڈ ہے, تو یہ ڈسکرپنسی کیوں؟ میں تو صرف جو ہماری کمپنی کی فیزیبلٹی رپورٹ ہے اسی کے مطابق جو ہماری فائنڈنگز ہیں وہی میں, سورس ہمارا وہی ہے, وہ میں اسی کے مطابق سٹیٹ کر سکتی ہوں. ڈاکٹر سمر کا جو سورس ہے آبویسلی وہ ان کو بہتر معلوم ہوگا, لیکن جو ہم نے فیزیبلٹی رپورٹ بنائی ہے جو کہ دنیا کی ٹاپ 3 کمپنیز میں سے ایک ٹیکنیکل انجینئرنگ فرم ہے, انہوں نے بنائی ہے, اور انہوں نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ اس کے مطابق یہ 5.9 بلین ٹنز کا ٹوٹل ریسورس ہے, جس میں سے 2.2 بلین ٹنز مائنیبل ہے, یعنی کہ تجارتی طور پہ اور تکنیکی طور پہ. اس میں جب ہم پروسیسنگ کریں گے 50 سالوں سے اوپر 56 ایئرز میں 13 ملین آؤنسز سونا نکلے گا اور تقریباً 2.2 بلین پاؤنڈز تانبا نکلے گا. اور اس کی جو ہم نے فائنینشل ماڈلنگ کی ہے وہ ہم نے کرنٹ پرائسز پہ نہیں کی ہے. اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ 50 سال سے زیادہ کا ہے. ہم اس پروجیکٹ کو اتنا روبسٹ ماڈلنگ کر رہے ہیں کہ پرائسز کے اتار چڑھاؤ کے بغیر کے ساتھ بھی یہ ایک پروفیٹیبل وینچر رہے. تو ہم لوگوں نے جو اس کی فائنینشیل ماڈلنگ کی ہے وہ لانگ ٹرم پرائسز پہ کی ہے. تو اس لیے جب لوگ کرنٹ پرائسز سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ آبویسلی فگرز زیادہ آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ابھی فار ایگزامپل پروڈکشن میں ہوتے, کبھی کم نہیں ہوئی آج تک, نہیں وہ کم یا زیادہ, جو میں نے آپ کو بتایا جو ہم نے فائنینشیل ماڈلنگ کی ہے وہ اینالسٹ نے ہمیں پچھلے کچھ سالوں 10-15 سال کی ایوریجز نکال کے آگے پروجیکشنز بتائی ہیں, جو کہ $2.2 پر پاؤنڈ ہے کاپر کے لیے اور 925 ہے. سردار عاطف صاحب, آپ اس علاقے کے ہیں, وہاں پہ رہنے والے ہیں, مائننگ کا بھی آپ کو کافی تجربہ ہے, نالج بھی ہے, انڈیجنس نالج بھی ہے. یہ فگرز دو مختلف آ رہی ہیں, کمپنی کہتی ہے کہ جی کم نکل رہا ہے, حکومت جو پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں زیادہ نکل رہا ہے, تو یہ کیوں ڈفرینٹ فگرز آتی ہیں؟ بہرحال وہ ویسے ٹیکنیکل بات ہے, جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہے ہیں نا کہ $270 بلین کی جو ہے وہ ڈپازٹ ابھی جو انہوں نے جہاں چھوٹی سی ایریا پہ جو ڈرلنگ کی ہے وہ نکلے. ہو سکتا ہے اور زیادہ جگہ, بہت سارے پوائنٹ ہے, کیونکہ میں تو میرا خطہ یہ ہے, میرا ڈسٹرکٹ ہے, اور پھر میں اپنی ملکیت بھی سمجھتا ہوں اس کو. بات یہ ہے کہ 270 تو ایک کی پوائنٹ کی آپ کے انہوں نے تخمینہ لگایا جہاں پہ ان کی کمپنی نے کام کیا ہے, جس کے علاوہ اس کی مالیت اور زیادہ ہے. اس میں 32 اور ڈپازٹ ہو سکتے ہیں, 32 اور ڈپازٹ ہو سکتے ہیں. اس میں جو یہ ہوگا کہ اور جگہ کھلتے جائیں گے, جیسے بھی یہ کہیں بلینز اور آ جائیں گے. سردار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس علاقے کی پوٹینشل ضرور ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہاں اور ایکسپلوریشن کی جائے گی اور دریافت ہو سکتے ہیں, لیکن وہی والی بات کہ آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے انویسٹ کرنا پڑے گا. لوگ آئیں گے, ڈرلنگ کریں گے, اور پھر وہ جو ریسورس ہے اس کو ثابت کریں گے. ابھی تو پوٹینشل کا ہمیں کمپنی نے $3.3 بلین انویسٹ کیے. اس معاہدے کے مطابق آپ وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ انویسٹ کیے نہیں ہیں ابھی ہم لوگوں نے, ابھی تو کرنے, ہاں جی بالکل, ہاں جی $303 بلین کرنے ہیں, 3.3 بلین 3.3, ہاں جی, اس کو آپریشنل کرنے کے لیے مائن کے لیے جو انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہوگا, اینسلری انفراسٹرکچر, جس میں پاور سپلائی ہے, ٹرانسپورٹ ہے, سلری پائپ لائن ہے گوادر تک, فیسلٹیز, پروسیسنگ. لائسنس کس چیز کا ہے کہ آپ وہاں سے کیا چیزیں نکال سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کاپر اینڈ گولڈ بیس میٹل کا. باقی چیزیں کون لے کے آئے گا؟ ایکسپلوریشن لائسنس ہے,
نہیں باقی کا تو آپ کا ہے ہی نہیں. دیکھیں باقی تو اور کوئی چیزوں کا ہمارا فیزیبلٹی ہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بھی بہت پرانا پیدائشی مین اونر ہے. اچھا, اب وہاں سے آپ شاید آپ کے جو ایم این اے ابھی آ چکے ہیں, آپ کو ملے ہم, پہلے ہم ایم این اے تھے, ابھی وہ ہیں. میں تو کوئٹہ چاغی کا تھا, وہ آدھے کوئٹہ باقی چاغی کا, ٹھیک ہے نا جی. میں ویسے پیدائشی مین اونر تو ہوں. ابھی اس میں آپ کی اپنی جیولوجی رپورٹ, آپ پاکستان کی جیولوجی رپورٹ جو ہے آپ دیکھیں, اس میں جناب لویا بھی نکلے گا اسی ایک کی کمپوزیشن میں. آپ کی کاپر, لویا, میلیبلیڈیم, مائنرسی ہو سکتی ہے, میں شور نہیں کہہ سکتا, ہو سکتی ہے کہ مائنرسی اس میں ایرونیم بھی نہیں آ جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کا جو ٹھیکہ ہے یا ایل آپ کے پاس ہے, تو وہ جو ہے آپ نے تلاش کی, حقیقت وہ تو تلاش کے لیے جو ہے ایک ایل دیتے ہیں, پھر ایم ایل دیتے ہیں, پھر جو ہے جا کر جو ہے ایم ایل پہ مائننگ ریلیز ہوتی ہے, جو ہے جا کر آپ مائننگ کریں گے, اوپر کے بٹن اتاریں گے. سمیع, جو کاپر اور گولڈ کے علاوہ چیزیں نکلیں گی, اس کا آپ کی کمپنی کیا کرے گی؟ کوئی اتنے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ میں کوئی ایسا سردار صاحب, میں آپ کو صرف میں آپ کو پروف کر کے دے دوں گا. اچھا, میں صرف آپ کو یہ بتاؤں, ایک اور دے دیں, میں آپ کو پروف کر کے دے دوں گا. اس میں میلیبلیڈیم ہے, اس میں لویا ہے. دیکھو کوئی 7-8 چیزوں کی مرکب سے جو ہے وہ پتھر بنی ہوئی ہے. اچھا, میں صرف یہ کہوں گی کہ ہم وہاں کے ایکسپلوریشن لائسنس ہولڈر ہیں, ہم نے وہاں پہ جو تحقیق کی, اگر اس میں کوئی ایسا کانٹینٹس ہوں جو کہ آپ ایکسٹریکٹیبل ہوں, اتنی کوانٹٹی میں ہوں, سگنیفیکنٹ ہوں, وہ آبویسلی وہ تو پھر ہمارا فائدہ ہی ہے, اس میں ہم ان کو بھی ایکسٹریکٹ کریں گے. لیکن جو ابھی ہم نے تحقیق کی, جو دریافتی عمل ہوا, اس میں یہ پرائمریلی کاپر اور سیکنڈری گولڈ ہے. باقی چیزوں کی پروسیسنگ کے لیے اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہم لوگ اگر اتنا بڑا جو $3.3 بلین انویسٹ کر رہے ہیں, وہ ہم صرف 2 چیزوں کے لیے کیوں کریں گے, اگر ہمیں اور چیزیں, اور ویسے بھی یورینیم اور وہ چیزوں کی پروسیسنگ کے لیے آل ٹوگیدر ڈفرنٹ سیٹ اپ چاہیے, جو کہ اس میں نہیں ہو سکتا. بالکل ہے اس میں. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکنک نے جو ڈیسیژن لیا ہے اس کے بعد سچویشن کیا بنے گی آن دا گراؤنڈ. ایک وقفے کے بعد.